اور بعد میں دیکھا وہ کامیاب نہیں ہوا زندگی میں, اور بعض کو دیکھا رہے یہ ایسے ہی ہیں, اور دیکھا یہ ارے ان کے پاس تو پیسے کی ریل بیل ہے, ملینر ہو گئے, یہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے یہ تو ماشاءاللہ جس چیز کہتے نہیں ہم لوگ بھائی جس چیز کو ہاتھ لگائیں سونا بن جاتی ہے. باقی ان کے پاس ایسے تو کوئی ڈسپلن نہیں ہے, کوئی ایفرٹ نہیں ہے ان کی. یہ کیا ہے؟ اس تقدیر کو سمجھیں. دیکھیے میں نے کل کہا تھا ہمارے پاس اختیار ہے, ہمارے پاس اختیار ہے کچھ چیزوں کا, ٹھیک ہے, ہمارے پاس کیا اختیار ہے؟ ہم اس تقدیر کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ انٹینشنز کے ذریعے, اپنے انکلینیشنز کے ذریعے, اپنے بلیفز کے ذریعے, اپنے عمل کے ذریعے. مثلا عمل ایک صلہ رحم کرے, خود پیغمبر نے بتایا, خود شاعر نے بتایا, آپ صلہ رحم کریں آپ کی زندگی بڑھ جائے گی, آپ صدقہ دیجئے آپ کی زندگی بڑھ جائے گی, آپ خدا نہ خواستہ کوئی حرام کام کیجئے آپ کی زندگی کم ہو جائے گی, یا آپ کے اوپر مصیبت آئے گی. کوئی انسان خدا نہ خواستہ شراب پی لے, اس کی دعا قبول نہیں ہوگی 40 دن تک. پھر کہا دعا کیجئے, دعا کیجئے. اب دیکھیے یہ سب کے سارے فیکٹر ہیں, لیکن اس کے بعد یہ فیکٹر انٹر ہونا شروع ہوتے ہیں. کس میں؟ ایک اسکینر. ہر چیز ایک اسکینر میں انٹر ہونا شروع ہوتی ہے. ہر چیز ایک اسکینر میں انٹر ہونا چاہتی ہے. جیسے ابھی میں کاظم سے اوپر بات کر رہا تھا, میں آپ کے سامنے وہی مثال پیش کر رہا ہوں. فرض کریں ایک آدمی اپنی فری ول کے ساتھ ایک دوسرے آدمی کو مگ کرنا چاہتا ہے, رائٹ؟ You have 50 bill in your hand and you're walking on the sidewalk here. One other person, he wants to mug that person. He has something, a knife or something, and he wants to come, approach him and mug him. So he's doing his intention, his inclinations, his beliefs that I have a right to mug him and no one can catch me. He's going towards that person. Here, he has to, his action need to go from Allah's scanner. Allah says, okay, fine, I allow you to do that. I'll allow you to do that. He will approach that guy, will show him the knife, get the $50 bill and gone. Transaction complete. Because Allah's scanner allowed it. Okay, I allowed you to do that. Okay. ایک دوسرا سیناریو لیجئے, اسی سیناریو کو پلٹ دیجئے. یہی اسکینر, یہی اس کو مگ کرنا چاہتا ہے. He wants to mug that person. There is a guy who's walking with a €50 bill. This person tries to approach him. یہ اپروچ کرنا چاہتا ہے, یہ پوری انٹینشن کے ساتھ اپروچ کرنا چاہتا ہے اس کو. یہ وہی واک کر رہا ہے. ادھر خدا کیا کہتے ہیں جو ہے ایک طرف اشارہ کرتا ہے. خدا کا اسکینر کہتا ہے no, I'm not gonna let you do that. I'm not gonna let you do that. ایک طرف اشارہ کرتا ہے پولیس والے کو, گاڑی ادھر جا رہی تھی, ادھر موڑو, اس سائڈ پہ موڑو. گاڑی ادھر مڑی, یہ سامنے آ گئی, پولیس کی گاڑی سامنے آ گئی. اللہ didn't allow, اس کو گناہ ملے گا, وہ اس انٹینشن کے ساتھ جا رہا تھا, لیکن اللہ didn't allow this thing to happen. اللہ didn't allow this thing to happen. لیکن یہ وہ اسکینر ہے, یہ وہ اسکینر ہے. اچھا ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری سب سے بڑی مسٹیک, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹرائل ہے بڑی بڑی چیزوں میں. آپ بولے بھائی کسی کو جو ہے وہ کوئی صاحب ایکسرسائز کر رہے ہیں تو ان کی بیک میں پین ہو گیا, ہم کہتے ہیں بس چشمہ پہن. کسی صاحب کو جا رہے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, رہے بیچارہ قسمت نہیں. کسی صاحب کے بچہ تھا اس کو چوٹ لگ گئی, کہاں ان کی تقدیر. ہم بڑی بڑی چیزوں میں دیکھیں, ہر چیز میں اس کا ہے. میں آپ کے سامنے بولنا چاہ رہا ہوں, زبان ہلانا چاہ رہا ہوں, ہر ملی سیکنڈ پہ اٹس گوئنگ تھرو اے اسکینر. یعنی ہر چیز میں یہ اسکینر سے گزر رہا ہے. ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے, اسکینر کا کرائٹیریا کیا ہے, کیوں خدا کسی چیز کو یس کہتا ہے, کسی چیز کو نو کہتا ہے. یہ جو یس اور نو کہنا ہے یہ خدا کی رحمت سے کتنا سازگار ہے. یوں آپ کہتے ہیں خدا رحمان الرحیم ہے, خدا نے کیسے فلاں کی دعا کو قبول نہیں کیا, اس کی دعا کو قبول کر دیا. یہ آج ہمارا ٹاپک ہے. یہ مستقل ہم اسی کو آگے لے کے پڑھیں گے. ایک صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں مثال دیتا ہوں آپ کو. میں ایک انسان کوئی شادی کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے خدا آیا, دیکھیے امام رضا فرما رہے ہیں. اب آئیے معصوم سے ہم دیکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں جو بھی کہہ دوں اس ممبر پہ, چونکہ ممبر پہ بیٹھتے ہیں جو بھی کہہ دوں آپ یقین کر لیں اس پہ. معصوم سے دلیل ہونی چاہیے. دلیل لائیے کہ ہر چیز اسکینر سے گزرتی ہے.
دیکھیے یہ بات طے ہے کہ 90% خدا اجازت دیتا ہے ہاں آپ یہ کام کر لیں, بعض نہیں اجازت دیتا. اب ایک انسان فرض کر لیں ایک اچھی وائف کی تلاش میں ہے, وہ پورا انٹرویو کر رہا ہے, اس نے خاندان دیکھا, اسے تمام چیزیں دیکھی, اب وہ بیٹھے سامنے انٹرویو کرنے کے لیے. یہاں پر اب خدا کا بھی ایک ارادہ ہے, خدا کا اسکینر کہتا ہے نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا, ان سے غلطی کروانی ہے. اب دیکھیے امام رضا فرما رہے ہیں اذا اراد اللہ امرا, جب خدا ارادہ کرتا ہے کسی کام کا. دیکھیے یہاں پہ کام کا ارادہ کیا ہے کہ اس کی شادی ایک بد اخلاق خاتون سے ہونی. یہ خدا کا ارادہ ہے. اذا اراد اللہ امرا, خدا نے ایک امر کا ارادہ کیا. کیا کرتا ہے خدا؟ سلب العباد عقولہم, خدا کیا کرتا ہے اس ایک لمحے کے لیے اس کی عقل کو سیز کر دیتا ہے. عقل سیز ہو گئی کیونکہ اسکینر نے کہا تھا نہیں اس کا امتحان ایک بد اخلاق وائف سے ہوگا. کتنا دل میں سکون آئے گا جب پتہ چلے گا کہ سب کام خدا کی طرف سے ہو رہا ہے. رزلٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ رزلٹ وہاں سے آ رہا ہے. آپ کو اپنی ایفرٹ پوری کرنی ہے. اذا اراد, پورا ہے پوری سنیے, اذا اراد اللہ امرا, خدا نے ارادہ کیا کہ اس کی شادی ایک بد اخلاق لڑکی سے ہو, یا فلاں لڑکی کی شادی ایک بد اخلاق لڑکے سے ہو. اب یہ چاہتے ہیں انٹرویو کرنے بیٹھے, خدا نے ان کی عقل کو تھوڑی دیر کے لیے سیز کر دیا. پھر کیا کیا؟ فَأَنْفَذَ أَمْرَهُ, پھر اپنا امر نافذ کر دیا. ان کو ان کی کوئی چیز اچھی لگ گئی, انہوں نے کہا ارے ماشاءاللہ یہ بس میرے لیے یہی چوائس ہے. فَأَنْفَذَ أَمْرَهُ, انہوں نے اپنا امر جو ہے اس کو نافذ کر لیا. وَتَمَّتْ إِرَادَتُهُ, خدا نے اپنا ارادے کو کمپلیٹ کیا, انہوں نے پروپوزل بھیج دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ شادی ہو گئی. اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِذَا أَنْفَذَ أَمْرَهُ, خدا نے جب اپنا ارادہ نافذ کر دیا, رد علی کل ذی عقل عقلہ, ان کی عقلوں کو واپس کر دیا. ان کی عقلوں کو واپس کر دیا. آپ ایک بزنس ٹرانزیکشن کرنے جا رہے تھے, آپ بیٹھے تھے, خدا نے کہا اس بزنس میں آپ کو فیلئر ہونا ہے, آپ نے ایسی بات کہہ دی, آپ نے ایک ایسی چیز کر دی, آپ کچھ کھو کر دیا, آپ کی عقل تھوڑی دیر کے لیے سیز ہو گئی, میں نے یہ کیوں کہہ دیا, ارے میں نے یہ کام کیوں کر دیا, کرتے نا بعد میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے عقل سیز کی, وہ کام ہوا, اس کے بعد خدا نے وہ عقل واپس کی. فَإِذَا أَنْفَذَ أَمْرَهُ, خدا نے وہ امر جب ہو گیا پورا, رَدَّ إِلَىٰ كُلِّ ذِي عَقْلٍ, خدا نے رد کر دی یعنی واپس کر دی ہر ذی عقل کی عقل عقلہ, اس کو عقل واپس کر دی. جب اس کو عقل واپس آئی, اب اس کو نظر آیا ارے میں نے یہ کیا کر دیا. اب یہاں کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ, اب امام فرما رہے ہیں فَيَقُولُ, اب وہ کیا کہے گا؟ كَيْفَ ذَا وَمِنْ أَيْنَ ذَا, ارے میں نے کیا کیا, میں نے کیا کر دیا. یہ دیکھیں اب آپ سمجھیے تقدیر کو. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ امام سے جب کہا تھا کہ جبر ہے, کیا ارادہ, کیا خود مختاری ہے؟ امام نے کہا لیکن ایسا نہیں ہے, لا جبر ولا تفویض, نہ جبر ہے نہ رہائی مکمل, ولیکن نہ, لیکن کیا ہے؟ الامر بین الامرین, امر ان دونوں کے درمیان ہے. یعنی کیا بھائی, اگر ایک انسان شادی کے لیے نہیں کرتا تو خدا ایسا تو نہیں کرتا اوپر سے آسمان سے فرش روح کو بھیجتا کہ شادی کر لو. نہیں, آپ اپنا ارادہ کریں گے, آپ نے اختیار کے ساتھ اپنے ایک کام کرنا شروع کیا, آپ نے بزنس کی طرف چلنا شروع کیا, آپ نے کہا میں بزنس کرنا چاہتا ہوں, میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں, آپ اپنے ارادے کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن اس اسکینر سے پاس ہونا ہے. 90% چانس ہے کہ وہ اسکینر کے اوکے, کیونکہ میں نے کائنات ایسی بنائی ہے, آپ نے محنت کی ہے, آپ نے ڈسپلن سے کیا ہے, میں آپ کو اجر دیتا ہوں, آپ کا بزنس کامیاب ہے, محنت کرتے ہیں آپ, ڈسپلن ہے آپ نے. لیکن 10 ٹائمز یا بعض لوگوں کے ساتھ خدا کہے گا نہیں, میرے نزدیک میرے سسٹم کے مطابق آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے, اس چیز سے ٹیسٹ ہونا ہے, اس چیز سے آپ کا ٹرائل ہے. دیکھیں اب آ جائیں واپس, کیوں خدا نے خلق کیا؟ تاکہ آپ کا ٹرائل ہے, لِيَبْلُوَكُمْ, آپ سب کو ٹیسٹ کریں. اب یہاں خدا کہہ رہا ہے نہیں, میں نے تو آپ کا ٹرائل یہ لینا ہے کہ آپ ایک بد اخلاق بیوی کے ساتھ گزارا کریں. میں نے آپ کا ٹرائل یہ لینا ہے کہ اب آپ ایک بد اخلاق شوہر کے ساتھ گزارا کریں. دیکھیے کوئی یہ نہ کہے جا کے آج کہ دیکھیے آپ مجھ سے تنگ ہیں نا, خدا نے میرے کو آپ کا امتحان بنا کے بھیجا, یہ نہ کہیے گا, کیونکہ میں آپ کو آخری مجلس میں بتاؤں گا. خدا نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے آگ جلائے گا تو اس کا ایندھن وہ خود بنے گا. پہلے ایک صلوات پڑھ دیجیے. دیکھیے یہ اصل ہے, بس ایک چیز ہے, یعنی آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ خدا بن جائیں. کیا آپ میں چونکہ ایسا ہوں, آپ کو کیا کہا گیا؟ آپ کو اپنا اخلاق درست کریں.
آپ اپنا دماغ درست کیجیے. آپ بھی اپنے ٹرائل میں, آپ کا بھی ایک ٹرائل ہے, ان کا بھی ایک ٹرائل ہے. آپ کا ٹرائل کیا ہے, آپ کا امتحان کیا ہے, آپ اچھا امتحان رکھیں, آپ اچھا اخلاق رکھیں, آپ بردباری کریں, آپ معاف کریں. ان کا ٹرائل کیا ہے کہ وہ اپنے ٹرائل میں پاس ہو. لیکن اگر فرض کر لیں کہ آپ یہ کام کرتے ہیں, ان کا ٹرائل ہے, کیوں ریزن ہے وہ ہم بعد میں جانتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں. دیکھیے بعض اوقات جیسے میں یہ بچوں اس کے لیے بتا رہا ہوں, ماؤں کے لیے بیان کر رہا ہوں. ماؤں کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, بہت پریشان ہوتی ہے, بعض بہت زیادہ. دیکھیں آپ کو کیئر کرنی ہے بچوں کی, ٹھیک ہے, کہ آپ جو بھی ہے, مثال کے طور پہ اگر سیڑھیاں ہیں, آپ نے ایک چیز لگائی اس کے لیے, بچوں کے لیے, چھوٹا بچہ ہے, لڑک سکتا ہے, گر سکتا ہے, رائٹ. لیکن آپ کیا کہتے ہیں روڈ کے اوپر اس کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑیں گے. لیکن بعض مائیں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں, بہت زیادہ ورریڈ ہوتی ہیں, ان کے لیے میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں. یا بہت زیادہ کیا کہتے ہیں بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اگر ہم فرض کر لیں ہم جہاز میں جائیں گے, پتہ نہیں جہاز گر جائے, ہم وہاں جا رہے ہیں, پتہ نہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے. تو دیکھیے کیا ہے, ایک صلوات پڑھیے. دیکھیے یہی اسکینر کی مثال ہے. امام علی فرما رہے ہیں ان بے شک مع کل انسان, ہر انسان کے ساتھ, نہ ایک اور دو انسانوں کے ساتھ, ہر انسان کے ساتھ ملکین, دو ملک, دو فرشتے ہوتے ہیں. ان فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے, ہر انسان کے ساتھ, بچے کے ساتھ, بڑے کے ساتھ, یحفظانہ, یہ دونوں فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. بچہ ہے اس کی حفاظت کر رہے ہیں, بڑا ہے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. لیکن کب تک حفاظت کر رہے ہیں؟ بائی ڈیفالٹ ان کا کام ہے حفاظت کرنا. لیکن ایک جگہ قدر آتی ہے, ایک جگہ تقدیر آتی ہے, ایک جگہ اسکینر کہتا ہے بھائی اس کی قدر یہ ہے کہ اس کو لڑکنا چاہیے سیڑھیوں سے, اس کی قدر یہ ہے کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ سے دو چار ہو, اس کی قدر یہ ہے کہ کوئی یہ کریش ہو. فَإِذَا جَاءَ امام فرما رہے ہیں, امام معصوم فرما رہے ہیں, معصوم کا کلام ہے. فَإِذَا جَاءَ وقت, whenever جَاءَ الْقَدْر, whenever this qadr will come, خَلَّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ, یہ جو دو فرشتے ہوتے ہیں یہ اس کے انسان کے اور اس کی ڈیسٹنی کے بیچ میں سے ہٹ جاتے ہیں, ان کے بیچ میں سے ہٹ جاتے ہیں تاکہ یہ ایکسیڈنٹ ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ خدا کا اسکینر یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر کیا ہونا چاہیے, یہاں پر ایک ایکسیڈنٹ ہونا چاہیے تھا, یہاں پر اس کا امتحان ایکسیڈنٹ کے ذریعے ہے, یہاں پر اس کا امتحان اس کے ذریعے. ایک صلوات دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بارے دیگر صاحب. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہمیں کیوں اسٹریس ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو ظاہراً, دیکھیے اگر امامیہ ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا اختیار ہے, لیکن اس کی ایک لمٹ ہے. یعنی کیا؟ یعنی آپ نے بیسٹ ایفرٹ کرنی ہے, رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں, رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں. اس سے بہت سارے میسیج لیجئے, آپ نوٹ کیجئے کہ ہم پریکٹیکلی مفوضہ ہیں, ہم پریکٹیکلی مفوضہ ہیں. یعنی کیا؟ پریکٹیکلی معتزلہ فرقے سے ہے ہمارا, ورنہ ریالٹی میں ہمیں امامیہ ہونا چاہیے تھا. یعنی امامیہ کیا کہ مکمل اختیار نہیں ہے, ایک اسکینر ہے بیچ میں, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹل اختیار ہمارے پاس ہے. سب سے زیادہ کس چیز کے لیے کنسرن ہوتے ہیں ہم؟ رزلٹ کے لیے کنسرن ہوتے ہیں, رزلٹ کے لیے کنسرن ہوتے ہیں. دیکھیے آپ ائمہ کی سیرت دیکھیے, بعض اوقات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ائمہ کی سیرت, رائٹ, نہیں آتی نا. دیکھیے میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں. امام حسین, یہ آپ کو کربلا کے مقتل سے ملے گا. امام حسین ایک وقت ایسا آیا کہ جب خیموں کا معائنہ کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ صحابی شامل ہیں, شبر ملعون سامنے نظر آتا ہے. یہ کہتا ہے کہ مولا یہ سب سے پلید انسان یہی ہے, اب مجھے اجازت نہیں ہے اس کو مار دو. امام کہتے ہیں نہیں, میری طرف سے اجازت نہیں. کیا امام کو نہیں معلوم کہ یہی ہے کرنے والا؟ ہاں معلوم ہے. امام کے سامنے کچھ رولز ہیں, کچھ اخلاقی رول ہیں. رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے امام. ابھی رزلٹ کے لیے, بہترین رزلٹ کے لیے کوشش کرنی ہے امام نے, لیکن رزلٹ کو کسی ٹویسٹ کر کے چینج نہیں کرنا. آپ نے مختار نامہ دیکھا ہوگا, مختار نامہ کے اندر آپ نے مسلم بن عقیل کا دیکھا ہوگا کردار. مسلم بن عقیل اندر ہے, ابن زیاد ملعون آ کے بیٹھتا ہے, آ کے کہتے ہیں آپ ان کو مار دیجئے, یہاں بہترین موقع ہے, ختم کر دیجئے. کہتے ہیں نہیں ختم کروں گا. کیوں نہیں ختم کروں گا؟ دیکھیے کیا ہو رہا ہے, اپنی بیسٹ ایفرٹ کریں گے لیکن رزلٹ کے بارے میں بری نہیں ہوں گے.
اگر ہم اس سے بچ جائیں تو دیکھیے کتنا سکون ہے ہمارے پاس. آپ اپنی بیسٹ ایفرٹ کیجئے, رزلٹ آخر خدا کے ہاتھ میں ہے, ٹوٹل خدا کے ہاتھ میں. ہم کبھی بھی چیزوں کے لیے نہ کہیں کہ بھئی فلاں جگہ پہ اس کا تعداد کم ہے, فلاں جگہ پہ ہم چونکہ لوگ نہیں ہیں ہم فلاں کام کریں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں. رزلٹ آپ کے لیے نہیں, آپ کو کہا آپ بیسٹ ایفرٹ کیجئے. آپ کی بیسٹ ایفرٹ کیا ہے؟ امام کا پیغام پہنچانا. بیسٹ طریقے سے امام کا پہنچائیے. پرواہ نہ کریں رزلٹ کیا ہے. رزلٹ 500 افراد ہو یا 2 افراد. دیکھیے میں آپ کے سامنے اپنے اساتید کا بیان کر رہا ہوں. ایسا ہوتا ہے, خدا کس طرح سے کام کرتا ہے. کہا کہ ایک شخص کو, بعض اوقات انسان ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے کسی چیز, روح تیار نہیں ہے. ایک شخص نے دوست نے مجبور کیا, ارے آئیے نماز پڑھیے, آئیے نماز پڑھیے. میں آپ کو ایگزیکٹلی وہ جملہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے استاد سے سنا ہے. کہا آئیے نماز پڑھیے. اب یہ ان کے وجہ سے شیعہ شرم حضوری میں کہہ رہے, یہ کہہ رہے ہیں ان کا دل نہیں ہے, ان کی روح آمادہ نہیں ہے. His soul is not ready to go pray. And I'm talking about this now Indo-Pakistan. You may not understand the children over here. یہ دو افراد ان کی شرم حضوری مسجد کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ مسجد میں انٹر ہوئے, اپنی مرضی سے انٹر نہیں ہوئے. ایسی ہو رہا ہے, خدا جانتا ہے ان کے دل کی حالت. خدا کو نہیں چاہیے ایسا نمازی. خدا کیا کرتا ہے, یہ ہمارے استاد کے الفاظ ہیں. خدا ایک چور, جوتا چور کو اس کا سر گھماتا ہے ادھر, وہ جا رہا تھا کسی اور مسجد میں, آج اس کو کہا اس کا رخ ایسے پھیرتا ہے اس مسجد کی طرف اور اس کے جوتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے, یہ جوتے آج تمہیں اٹھانے. یہ آتا ہے چور, اس کے جوتے اٹھاتا ہے. اب یہ باہر نکلتا ہے, ارے تمہاری مسجد میں آیا تھا, جوتے چوری ہو گئے, میں ایسی مسجد میں نہیں آؤں گا. خدا کہتا ہے میں تو یہی چاہ رہا تھا, اس لیے تمہارے جوتے اٹھائے تھے. جائیے, بڑا مہربانی, آپ جیسے اس کی تو ضرورت نہیں ہے مجھے نمازی کی. دیکھیے سمجھیے, رزلٹ بیسٹ رزلٹ کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں. رزلٹ کے لیے آپ ٹویسٹ نہ کریں, کوئی چیز ٹویسٹ نہ کریں, کوئی غلط کام نہ کریں. دیکھیے میں آپ کے سامنے دلیل لے کے آتا ہوں. آپ کہیے نکاح خطابت کے نقطے آپ نے بیان کر دی, دلیل لے کے آئیے, دلیل بیان کیجیے. ایک صلوات پڑھ لیجیے. ابن الحدید یہ واقعہ لکھ رہے ہیں امیر المومنین کے بارے میں. دیکھیں اگر امیر المومنین صفین میں کامیاب ہو جائیں, کتنی بڑی کامیابی ہے. امیر المومنین کی گورنمنٹ قائم ہو جائے گی, پوری دنیا میں عدالت قائم ہو جائے گی, امامت اسٹیبلش ہو جائے گی. اگر امام تھوڑا سا ٹویسٹ کر دے تو حرج ہے, امام ٹویسٹ نہیں کرے. دیکھیے ایگزیکٹ واقعہ لکھ رہا ہے ابن الحدید اپنی شرح میں. کیا لکھتا ہے, ایک دفعہ امیر المومنین مالک اشتر کے ساتھ واک کر رہے ہیں. اب صفین کا مقام ہے, لوگ ساتھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, کچھ غداریاں کر رہے ہیں. فشکا, شکوہ کیا علی علیہ السلام الی الاشتر, مالک اشتر سے شکوہ کیا. تخاذل اصحابہ, یہ جو ان کے اصحاب ہیں ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں. وفرار بعضهم الی معاویہ, اور بعض فرار کر کے معاویہ تک چلے گئے. ٹھیک ہے, اب یہ امام نے ایسے چلتے ہوئے ایک شکوہ کیا, کیا ہو گیا اصحاب کو, کیا ہو گیا ان کوفیوں کو, یہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب مالک اشتر نے ہمدردی میں کہ مولا دیکھیے, مولا شاید سمجھے کہ مولا چاہتے ہیں کہ کوئی رزلٹ حاصل ہو جائے اپنی مرضی کا, تو ایک ٹویسٹ بتائی امام کو. امام ایک کام کریں. کیا کہا مالک اشتر کہتے ہیں کہ فتاقت, ایک لمبا جملہ ہے پہلے, وہ کہتے ہیں کہ ہاں دیکھیں یہ اس لیے فرار کر رہے ہیں. پہلے اس طرح سے کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ 2 جنگوں میں شریک ہوئے ہیں, تھک گئے. لوگ دنیا کی طرف مائل ہیں. اب آپ جو ہیں جب بیت المال سے تقسیم کرتے ہیں تو آپ تو ایکول کرتے ہیں سب کو. بھائی جو ان کے سردار ہیں ان کی تھوڑی لاج رکھیں, ان کو کچھ زیادہ دے دیں, تھوڑا ان کا حصہ بڑھا دیں. اگر ہم یہ کام کر لیں گے, یہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے, ہم جنگ جیت جائیں گے. دیکھیں امام کیا فرمایا. پہلے مالک نے کیا کہا, فتاقت انفس الناس الی الدنیا, دنیا کے کہتے ہیں جو لوگ ہیں وہ دنیا کی طرف مائل ہیں. فَإِن تُبَذِّلَ الْمَالِ, اگر آپ تھوڑا سا بخشش کر دیں گے مال کی, تَمِلُ إِلَيْكَ, تَمِلَ یعنی میل کر دینا, انکلائنڈ ہو جانا. ان کی جو گردنیں ہیں وہ آپ کی طرف انکلائنڈ ہو جائیں گے, آپ کی طرف جھک جائیں گے. لیکن معاویہ یہی کام کر رہا تھا اشرفیوں کے تھیلیاں بھیج رہا تھا. اگر ہم ہوتے ہیں امیر المومنین تو ہم 2-4 اشرفیاں زیادہ بھیجتے ہوں کہ بھئی آپ بھاگے نا, ہم آپ کے لیے زیادہ آپ کا حصہ ہے. پرواہ نہیں ہمیں تھوڑی سی کیا کہتے ہیں نا انصافی ہو جائے, بھئی ان کا حصہ زیادہ ہے, ان کو ذرا آپ 2
کیا کہتے ہیں ڈبے جو ہے نا ان کے دیجیے حصے کے, تاکہ نیکسٹ ٹائم آئے. ویسے آتے نہیں ہے نا, ان کو 2 ڈبے دیجیے گا. ٹھیک ہے, یہ کرتے ہیں ہم, ہمارا کام یہ ہوتا ہے عموماً, ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ بابا ان کے لیے ایک ذرا صلوات ان کے لگوا دیجیے, ان کا نام بھی اناؤنس کروا دیجیے گا ممبر سے پلیز. ٹھیک ہے, ان کا بلکہ ایک بورڈ یہاں لگوائیں, ان پہ ان کا نام لکھوا دیجیے کہ انہوں نے جو ہے یہ بلڈنگ بنانے میں یہ دیوار کے لیے اتنا چندہ دیا ہے, پلیز یہ کروا دیجیے. دیکھیے ورنہ یہ بھاگ جائیں گے, ہمارے سارے فنڈر ختم ہو جائیں گے. ہم تو رزلٹ چاہتے ہیں نا, ہم تو رزلٹ چاہتے ہیں. خدا امیر المومنین کیا فرمان ہے, امیر کے جواب دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر آپ یہ بذل کر دیں گے تو ان کی گردنیں آپ کی طرف جھک جائیں گی, یعنی آپ کی طرف مائل ہو جائیں. امیر کیا فرماتے ہیں, وہ امام فرماتے ہیں ما ذکرتا, جو تم نے ذکر کیا من بذل الاموال, بخشش کرنے کے اموال کے بارے میں, وہ استناع الرجال, کہ میں لوگوں کو اپنی طرف مائل کر دوں, فإنه لا يسعنا, یہ ہم سے ممکن نہیں ہے, ان نوتی امرا من الف یا اکثر من حقی, مجھ سے بعید ہے کہ میں کسی کو کسی کے حق سے زیادہ اس کا حصہ دوں, میرے سے بعید ہے, یہ کام میں نہیں کر سکتا. دیکھیں مولا میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, مولا میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, للہ تھوڑے سے پیسے بیت المال ہی کے ہیں نا, ان کو زیادہ دے دیجئے, کچھ دنوں کے لیے دے دیجئے, کچھ دنوں کے لیے دے دیجئے. دیکھیے آپ سمجھیے ائمہ کے مزاج کو. جب عمر نے شورا بنائی تھی 6 افراد کی, تو شرط کیا رکھی تھی, کیا کہا گیا تھا, امیر المومنین آپ لے لیجئے خلافت, ایک شرط ہے, سنت شیخین پہ چلیے گا. امیر المومنین کہتے 6 افراد کا مجمع, کہتے ہاں میں چلوں گا. بھائی عثمان نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میں چلوں گا, یہی کہا تھا نا, بعد میں پلٹ جاتے جیسے عثمان پلٹ گئے. کسی نے آج تک عثمان کا کیا, ارے انہوں نے وعدہ کیا تھا, نہیں چلے اس کے اوپر, شیخین کی سنت پہ اپنے بنو امیہ کو مال دینا شروع کر دیا بے تحاشا. امیر المومنین نے کہا نہیں, یہ میں تو نہیں کر سکتا. دیکھیں رزلٹ حاصل کرنے کے لیے امیر المومنین ایک رزلٹ حاصل کر لیں. اگر آپ یہ رزلٹ حاصل کرتے, نہ عثمان مارے جائیں گے, نہ صفین کی لڑائی ہوگی, نہ جمل کی لڑائی ہوگی. جمل کی لڑائی کس لیے ہوئی, صفین کی لڑائی, اور امام معصوم ہے, رزلٹ بھی جانتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, میں یہ کام نہیں کروں گا, میں رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوں, میں بیسٹ ایفرٹ کروں گا, رزلٹ جو خدا دے, پرواہ نہیں ہے مجھے. اب دیکھیے امام کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں اس بات کے لیے کہ آپ یہ چاہیں کہ میں اکثر اس سے زیادہ دے دوں, یہ کام نہیں ہو سکتا. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں ان یرید اللہ, اگر اللہ چاہے گا, ان یولینا ھذا الامر, اگر خدا چاہے گا کہ ہم اس امر میں کامیاب ہو جائیں, یذلل لنا صعبہ, ہمارے لیے وہ پرووائڈ کر دے گا اس پیروزی کو, اس کامیابی کو. اور اگر نہیں چاہے گا خدا, یعنی خدا کا اسکینر اجازت نہیں دے گا, یسر لنا حزنہ, اس کا جو حزن ہے ہمارے لیے آسان ہے, ہم اس غم کو برداشت کریں گے, ہم اس ناکامی کے غم کو برداشت کریں گے. دیکھیے سمجھیے, ہماری زندگیوں میں اسٹریس سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم کوئی ایکشن کرتے ہیں, ہم اپنی پوری ایفرٹ کرتے ہیں, لیکن ہمارے پر رزلٹ نہیں آتے. ایک وائف کو کہا جائے آپ صبر کیجئے, آپ صبر کیجئے, وہ کہتی ہے میرے رزلٹ نہیں آ رہا, میں نے 2 دن صبر کیا, میں نے 4 دن صبر کیا, یہ صاحب ہتھے سے اکھڑے جا رہے ہیں, میں نے صبر کیا تھا. ماں باپ کو کہا جاتا ہے صبر کیجئے, بچوں کو ابھی ٹین ایج کا دور ہے, ٹین ایج کا دور ایک خطرناک دور ہے, اس سے نکلنے دیجئے, انشاءاللہ اجازت ہو. کیسے صبر کریں, کہنا نہیں سن رہے. دیکھیں ہم رزلٹ, آپ بہترین کوشش کیجئے. دیکھیں میں کہیں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ جبر ہے, کہیں یہ نہیں کہہ رہا جبر ہے, صرف آپ کے سامنے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس حقیقت کو قبول کر لیجئے. اس حقیقت کو قبول کر لیں گے تو کیا ہوگا, سکون آ جائے گا. میں نے آپ کو کیا کہا تھا, انڈرسٹینڈ کر لیں آپ فلسفی کو. اگر آپ کو پتہ چل جائے, مثلا ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگا امام میں بہت مریض ہوں, میرے لیے دعا کیجئے. امام نے کہا میں آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن اگر میں آپ سے ایک بات کہوں, خدا چاہتا ہے کہ آپ مریض رہیں, خدا چاہتا ہے کہ آپ مریض رہیں, کیا آپ اس کو قبول کریں گے؟ اس نے کہا واقعی امام خدا چاہتا ہے کہ میں مریض رہوں. کہا ہے ہاں. کہا میں بہت خوش ہوں, میں بہت خوش ہوں اس بات سے. باہر جا کے سب کو کہا دیکھو خدا کتنی محبت کرتا ہے, خدا چاہتا ہے کہ میں مریض ہوں, میرا ایک ٹرائل اس کے ذریعے لینا چاہتا ہے. اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی. امام نے کہا یہ شخص بہشت کے اعلیٰ درجوں پہ. اگر ہم اس ٹرائل کو سمجھ, اور میں ابھی آپ کے سامنے کوئی جبر نہیں بیان کر رہا, ان لاجک نہیں ہوگا, اب اس کو ہم لاجک کو اوپن کریں گے. کیوں
خدا یہ چاہ رہا ہے آپ کے ساتھ؟ خدا یہ ظلم کیوں برداشت کر رہا ہے آپ کے ساتھ؟ جبکہ میں دعویٰ یہ کر رہا ہوں کہ خدا 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. یہ کام کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم آگے کی مجلس میں دیکھیے. ہم ریالٹی کو سمجھنا, ریالٹی کو ایکسپٹ کرنا, یہ سب سے اہم چیز ہے. یہ سب سے اہم چیز. ہم ریالٹی کو ایکسپٹ نہیں کرتے, اسی لیے ہم مشکل میں پڑتے ہیں. اسی لیے ہم مشکل میں پڑتے ہیں. ایک سال بات کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم ریالٹی کو ایکسپٹ نہیں کرتے, اس لیے مشکل میں پڑتے ہیں. ریالٹی کیا ہے؟ بعض اوقات جیسے آپ کے سامنے عرض کیا, جب امام چلے ہیں آپ کو ریالٹی پتا تھی. یہ امام ولی کا ظرف ہے, ولی کا ظرف ہے, ولایت کا ظرف ہے, امامت کا ظرف ہے کہ جانتے ہیں میں شہید کر دیا جاؤں گا, پھر بھی جا رہے ہیں. دیکھیے کسی غلام کی طرح نہیں جا رہے کہ مجھے تو قتل ہونا ہے, مجھے شہید ہونا ہے, میں چلا جاتا ہوں ایسے, لائیے گردن, لائیے تلوار, میری گردن کاٹ دیجیے. نہیں, اپنی ایفرٹ پوری کریں گے. دیکھیے اختیار اور ارادہ, پوری اپنی ایفرٹ کریں گے, پورا چاہیں گے یہ تقدیر کا میٹر چینج ہو جائے. جانتے ہیں کہ اینڈ یہی ہے, لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے. حتیٰ آخری لمحے میں بھی امام حج کو چاہیں گے کہ ہر آدمی کسی مصیبت سے, معصیت سے بچ جائے. لیکن امام حتیٰ کہ اتنے مہربان ہیں, اتنے مہربان ہیں کہ جب گودی قتل گاہ میں ہے نا, جب گودی قتل گاہ میں ہے, اس وقت یہ عمر سال ملعون بڑھتا ہے قتل کرنے کے لیے. امام یہاں پر بھی اس سے محبت سے پیش آتے ہیں. یہاں کہتے ہیں عمر سال تجھ سے زیادہ ملعون تیری عالمی میں کوئی نہیں تھا. اس کو شرم آتی ہے پڑھنا, لیکن یہاں پر بھی اس کی ہیلپ کر رہے ہیں. تیرا یہ امتحان کہ تو اس امتحان تو ہے جہنم میں, لیکن اس سے ڈیپ محل میں نہ جا. امام یہاں پر اس طرح سے اس کے بعد جب شم ملعون گردن پہ سینے پہ آ کے بیٹھتا ہے, امام اس کو کیا کہتے ہیں؟ امام جانتے نہیں, وہ نہیں جانتا. امام کہتے ہیں جانتا ہے تو کس سینے پہ بیٹھا ہے, جانتا ہے تو کس مقام پہ بیٹھا ہے, تو جانتا ہے میں کون ہوں, تجھے معلوم ہے میں فاطمہ کا لال ہوں. امام اس کی ابھی بھی یہاں پر اس کو کیا ہے کہ یہ کسی طرح سے چھوڑ دے اس کام. جانتے ہیں کہ میں قتل ہوں گا, لیکن بہترین رزلٹ کے لیے مستقل کوشش کر رہے ہیں. جانتے ہیں میں شہید ہو جاؤں گا, بہترین رزلٹ کی کوشش کر رہے ہیں ہر طرف سے. بس عاشور کا دن ہے, امام ایک کے بعد ایک قربانی دے رہے ہیں, ایک کے بعد ایک قربانی دے رہے ہیں. جانتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں, ہر چیز کیا کہتے ہیں خدا کی ہے. حبیب جیسا حبیب دے دیں گے, مسلم جیسا دوست دے دیں گے, زہیر قین جیسا ساتھی دے دیں گے. زہیر قین بہت بڑا ساتھی ہے, حبیب بہت بڑے ساتھی ہیں. امام جب حبیب کے لاش پر آئے تو کہا اے خدا گواہ رہنا کہ یہ حافظ قرآن تھا, یہ ایک رات میں قرآن ختم کرتا تھا. زہیر مفتی ہے, زہیر وہ ہے جو گئے ہیں کئی دفعہ خطابت کی ہے دشمنوں کے سامنے, کہا ان کو جانتے ہو تم کون, یہ فاطمہ کے لال. امام نے خون جیسا خون دیا ہے. امام نے اس کے بعد قاسم کے لاشیں اٹھائے اس تقدیر کو برداشت کرنے کے لیے. امام نے کیا نہیں کیا, علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی ہے. امام نے یہ سارے کام کیے, لیکن امام کو جس سے ساتھ سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ حضرت زینب کے اس سے. روایت ملتی ہے کہ حضرت زینب کو جو امام حسین سے محبت تھی وہ مثالی محبت تھی. کہا جاتا ہے دنیا میں 3 کپل ہیں جن کو اتنی زیادہ محبت ہے. یعقوب کو یوسف سے محبت, حضرت فاطمہ کو اپنے والد سے گرامی سے محبت, اور حضرت زینب کو امام حسین سے محبت. آپ کی محبت کا عالم یہ ہے, چھوٹی سی بچی ہیں, گریا کرتی ہیں, روتی ہیں, حضرت فاطمہ امام حسین کی گود میں دے دیتی, جیسے امام کی گود میں آتی ہے آپ کی گریا رک جاتا ہے. اتنی محبت کرتی ہیں, اتنی محبت کرتی ہیں. ایک لمحے کے لیے بھائی سے جدا نہیں ہو سکتی, ایک لمحے کے لیے بھائی سے الگ نہیں ہو سکتی. جب شادی کے لیے عبداللہ ابن جعفر کا پیام آتا ہے تو شرط رکھتی ہیں کہ میں اپنے بھائی سے جدا نہیں ہو سکتی, میں اپنے بھائی سے جدا نہیں ہو سکتی. اگر میرا بھائی کہیں جائے گا میں اس کے ساتھ ساتھ جاؤں گی, میں اس کے ساتھ ساتھ جاؤں گی. شرط قبول کر لی جاتی ہے. اب زینب ہے اور امام ہے, یہ عشق ہے
یہ عشق 50 سال تک چلا ہے. زینب اس عشق کے ساتھ جی ہیں, امام کو دیکھ کے جیتی ہیں. اب امام کربلا کی طرف ہیں اور زینب ساتھ ساتھ ہیں. امام مکہ گئے, زینب ساتھ ہیں. امام مکہ سے نکلے کربلا کی طرف, زینب ساتھ ہے. زینب ساتھ ساتھ ہیں, زینب ساتھ ساتھ ہیں.